اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی اور گناہ کبیرہ سے بھی۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا گناہوں سے معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات طیبات مستقلاً علی الاطلاق واجب الاطاعت ہیں۔ امتیوں نے انبیاء کی مستقل اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ تعالی نبی گناہ کرے صغیرہ یا کبیرہ تو امتی ان کی اطاعت کس طرح کریں گے؟ نعوذ باللہ اگر نبی گناہ کرے تو نبی تو وہ ہستی ہیں جس نے اپنی امت کو برائی سے روکنا ہوتا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہوتا ہے۔ اگر نبی ہی خود گناہ کرے گا تو نبی اپنی امتیوں کو پھر گناہ سے کیسے روکے گا، اور نبی کا امتی نبی کی اطاعت کس طرح کرے گا؟ تو نبی کا گناہ صغیرہ سے اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہونا یہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پوری امت کے اتفاقی عقیدے کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ سے اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ انہیں معصوم رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے علاوہ غیر نبی وہ محفوظ تو ہو سکتے ہیں، بالخصوص صحابہ کرام، اہل بیت طہار، ائمہ کرام اور نیک اللہ کے متقی پرہیزگار بندے وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، یہ لیے اللہ رب العزت جل شانہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف انسانوں میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، اور جو کسی غیر نبی کو معصوم مانے وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے۔ وہ کوئی اور تو ہو سکتا پر سنی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انسانوں میں صرف انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہیں، غیر نبی معصوم نہیں ہے۔ جو کسی غیر نبی کو معصوم مانے، چاہے وہ غیر نبی کتنے ہی بڑے سے بڑا اعلیٰ مرتبے کا اور اعلیٰ مقام کا ہو، اس کو اگر معصوم مانتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی اہل سنت کے امام ہیں، ان کا حوالہ میں ان لوگوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کم از کم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت کے امام اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فتاوی رضویہ اپنی کتاب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187 پہ لکھتے ہیں کہ جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو غیر نبی کو، انسانوں میں غیر نبی کو معصوم مانتا ہے وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اہل سنت معتقدات اور نظریات کا نام ہے۔ اہل سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو اس گلی میں یا اس محلے میں رہتا ہے وہ اہل سنت ہے اور جو اس میں نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت عقیدے کا نام ہے۔ اب ایک بندہ کسی بڑی سے بڑی کسی گدی کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو، کسی بڑے سے بڑے مدرسے کا ناظم اعلیٰ، بڑے سے بڑے مدرسے کا محتمم کیوں نہ ہو، اگر اس کے عقائد و نظریات اہل سنت کے معتقدات کے مطابق نہیں ہیں تو گدی نشین ہونا یا مدرسے کا ناظم ہونا یہ اس کو کفایت نہیں کرے گا جب تک اس کے عقائد و نظریات اہل سنت کے معتقدات اور نظریات کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہ بات بالکل اہل سنت کے عقیدے میں واضح ہے کہ غیر انبیاء کو ہم انسانوں میں غیر انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، صرف انسانوں میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو معصوم مانتے ہیں۔ اب اس کے برعکس روافض کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت کو، ائمہ کرام کو معصوم مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ چونکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی امت کے لیے علی الاطلاق مستقلاً واجب الاطاعت ہیں، امتیوں نے نبی کی مستقل طور پر اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ امتی جو ہے وہ مستقلاً علی الاطلاق واجب الاطاعت نہیں، اس لیے امتی کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو
आइमा किराम को मासूम मानते हैं, उनके अकीदे में आइमा किराम जो हैं वो मुस्तकिलन अलल इतलाक वाजिबुल इताअत हैं, जबकि ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले तशय्युअ और रवाफिज़ के यहाँ ये अकीदा मौजूद है। और ये बात भी याद रहे, सारी मखलूक में से सबसे अफजल और आला मकाम अंबिया और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात का है। इस पर बहुत सारे आइमा की, हमारे अहले कलाम की और हमारे बड़े बड़े आइमा की तसरीहात मौजूद हैं। ये किताब है काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह की अश्शिफा बेतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, जिसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 280 पर इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं कज़ालिका नक़तउ बितकफ़ीर गुलात राफ़िदात फ़ी क़ौलिहिम, कहते हैं हम क़तई तौर पर उन गाली राफ़ज़ियों की तकफ़ीर करते हैं इस बात पर जो ये कहते हैं इन्नल आइमता अफ़दलु मिनल अंबिया, जो ये कहते हैं कि आइमा नबियों से अफजल है, इमाम नबियों से अफजल हैं, जो ये कौल करते हैं, इमाम काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हम क़तई तौर पर उन गाली राफ़ज़ियों की तकफ़ीर करते हैं। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अहले सुन्नत के इमाम फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 262 पे लिखते हैं कुफ्र दुवम, गाली राफ़ज़ियों का दूसरा कुफ्र, लिखते हैं इनका हर मुतनफ़िस सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व दीगर आइमा ताहिरीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को हज़रात आलियात अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलातो व तहियात से अफजल बताता है। और जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल कहे बइजमाए मुस्लिमीन काफिर बेदीन है। जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल मानता है वो पूरी उम्मत के नज़दीक वो मुसलमान नहीं है। और फिर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इलाम बिक़वातिल इस्लाम इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह की किताब और अश्शिफा बेतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा की शरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह की उसका हवाला दिया। इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह की किताब इरशादुस सारी शरह सही बुखारी की जिल्द 1 सफ़ा 175 के हवाले से लिखते हैं अन्नबिय्यु अफ़दलु मिनल वली वहुवा अमरुन मक़तूउम बिह वल क़ाइलु बिख़िलाफ़िही काफ़िरुन, कहते हैं कि नबी वली से बहर सूरत अफजल है और ये ऐसा क़तई अमर है जो इसका खिलाफ करता है हम उसकी तकफ़ीर करते हैं। लिअन्नहु मालूमुम मिन शरअ बिद्दरूरत, क्योंकि ये बात शरअ से ज़रूरी तौर पर साबित है, यानी ये ज़रूरियत दीन में से है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को औलिया से अफजल करार दिया जाए। नबी गैर नबी से बाहर सूरत अफजल है, जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल करार दे। आला हज़रत ने भी लिखा, इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी ने लिखा, इमाम अहमद कस्तलानी ने लिखा, मुल्ला अली कारी ने, काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस पर दर्जनों हवाले मौजूद हैं कि यह अकीदा ज़रूरियत दीन का अकीदा है। जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल कहे उलमा ने उसकी तकफ़ीर की, और ये अकीदा ज़रूरियत दीन का अकीदा है, इसका इनकार ज़रूरियत दीन का इनकार है। अब जब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि गैर अंबिया नबी के मकाम और उनके रुतबे तक नहीं पहुँच सकते, तो ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तकिल अलल इतलाक वाजिबुल इताअत चीज़ें रखी हैं वो दो हैं, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यानी दो हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी अलल इतलाक मुतलक इताअत की जाएगी, अल्लाह की ज़ात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात। बाकी जिनकी इताअत होगी, बाकी इताअतें भी वाजिब हैं, लेकिन वो इताअतें मुस्तकिल इताअतें नहीं हैं। सहाबा इकराम की इताअत की जाएगी, वाजिब है। अहले बैत तहार की इताअत वाजिब है, वालिदैन की इताअत वाजिब है, उस्ताद की इताअत वाजिब है, अपने बड़ों की इताअत वाजिब है, अकाबरीन की इताअत हम पर लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन ये तमाम इताअतें मुस्तकिल अलल इतलाक वाजिब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत के मातहत हैं। ये मुस्तकिल इताअत नहीं है। मुस्तकिल दो इताअतें हैं, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत। अब इसके बरखिलाफ रवाफिज़ का जो नज़रिया और अकीदा है वो ये है कि वो आइमा अहले बैत को मासूम मानते हैं। क्यों? इसलिए कि वो आइमा अहले बैत को
ان کی اطاعت کو مستقل قرآن کی اطاعت کی طرح اطاعت قرار دیتے ہیں، جبکہ نہ یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی یہ بات ائمہ اہل بیت کے فرمودات اور ارشادات و تصریحات سے ثابت ہے۔ اور پھر آگے بڑی ہی عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف عصمت انبیاء اور دوسری طرف عصمت اہل بیت اور عصمت ائمہ کا جب یہ نظریہ پیش کرتے ہیں، جب عصمت انبیاء کی بات آتی ہے تو اس میں یہاں تک ان کے اکابر اور ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں یہاں تک لکھ دیا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے نسیان بھی ہو سکتا ہے، سہو بھی ہو سکتا ہے، بھول چک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ من لا یحضر الفقیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 234 پر شیخ صدوق نے اس بات کو بیان کیا، اور عیون الاخبار کے صفحہ نمبر 326 پر موجود ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات سے نسیان ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ یہ اہل تشیع کے اکابر علماء نے لکھا، ان سے خطا بھی ہو سکتی، نسیان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے ائمہ اہل بیت کی تو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 211، مرات العقول کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352 پر، اور یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30 اور 31 پر لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت سے نسیان بھی ہونا ناممکن ہے، ان سے بھول بھی نہیں ہو سکتی، نسیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انبیاء کی عصمت کی بات کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں نسیان بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کے اکابر علماء نے لکھا، بلکہ خطا تک کے اقوال موجود ہیں۔ یہ کتاب التبیان فی تفسیر القرآن، علامہ طوسی بہت بڑے ان کے محدث اور مفسر ہیں، اسی تفسیر میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 کی تفسیر میں سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی۔ یہ ملا باقر مجلسی ہیں، ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب ہے، حیات القلوب کے صفحہ 88 اور صفحہ نمبر 99 پہ لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی۔ اور اسی حیات القلوب ملا باقر مجلسی کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ گناہ کیا، آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کر دی۔ اب یہ دیکھ لے انداز ان کا کہ ایک طرف انبیاء کی عصمت کی جب بات آئے تو وہاں نسیان بھی، وہاں خطا بھی، اور وہاں گناہ تک کا انتساب انبیاء کی طرف کیا گیا۔ اور جب ائمہ اہل بیت کی عصمت کی بات آتی ہے اور ان کے بارے میں جو نظریہ اور عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو وہاں ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ ان سے نسیان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عصمت ائمہ اہل بیت کا جو نظریہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں کے برابر یا نبیوں سے افضل کہتے ہیں۔ یہ ملا باقر مجلسی کی یہی کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 787 پہ ملا باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ نعوذ باللہ تعالی، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 787 پہ بیان کیا کہ یعنی نعوذ باللہ تمام ائمہ اہل بیت نبیوں سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے۔ حالانکہ انبیاء وہ ہستیاں اور وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق سے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ اور سب سے افضل قرار دیا، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ ایک طرف عصمت ائمہ بیان کریں تو کہتے ہیں نسیان بھی نہیں ہو سکتا، اور جب انبیاء کی باری آتی ہے تو یہی ملا باقر مجلسی اسی حیات القلوب کی جلد نمبر 1 میں سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تک لکھ گئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے جب ائمہ اہل بیت کی عظمت رکھی، مولا علی کی، امام حسن کی، امام حسین کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کی، تو جناب آدم علیہ السلام نے ان کی عظمت کو دیکھ کے حسد کیا، نعوذ باللہ تعالی، اور ان کی عظمت کو دیکھ کے حسد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ یہ صفحہ نمبر 97 ہے۔ اور یہی ملا باقر مجلسی جب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 856 پر، تو لکھتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے
جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی ولایت کا بیان کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے مولا علی کی عظمت کو جو نا ان کی ولایت کو دے کے نہیں مانا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ جب نعوذ باللہ نبیوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان کی عصمت کے حوالے سے یہاں تک دریدہ دہانی کی جاتی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ ان کی طرف حسد کا انتساب کیا جاتا ہے، ان کی طرف اللہ کے حکم کے انکار کا انتساب کیا جاتا ہے، خطا کا انتساب بھی کیا جاتا ہے، گناہ کا انتساب بھی کیا جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے ائمہ اہل بیت کی تو ان کی طرف کہتے ہیں نسیان کی بھی نسبت نہیں ہو سکتی اور خطا کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ نظریات اور یہ عقائد ہیں، اور ان عقائد کو پروموٹ کرنے کے لیے اس انداز سے پھر عقیدہ عصمت کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کو مستقل علی الاطلاق ان کو واجب الاطاعت قرار دیا تھا، جبکہ نہ قرآن مجید میں، نہ حدیث طیبات میں، اور نہ ہی ائمہ اہل بیت سے یہ بات ثابت ہے، بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن مجید سے اس حوالے سے کچھ چیزیں دلائل کے حوالے سے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مستقل علی الاطلاق اطاعت کو تقریباً قرآن مجید کے 19 مقامات پہ بیان فرمایا۔ کتنے مقامات پہ؟ 19 مقامات پہ، اور 19 مقامات میں سے 12 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ امر کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل اطاعت کا ذکر فرمایا صیغہ امر کے ساتھ، لیکن تیسری کسی مستقل اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کوئی تیسری مستقل اطاعت ہوتی تو اللہ رب العزت جل شانہ وہاں اس کا ذکر کرتا، لیکن مستقل علی الاطلاق 2 اطاعتیں ہیں، اور وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اطاعت کا ذکر کیا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کیا، تیسری کسی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ سورہ تغابر کی آیت نمبر 12 ارشاد فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم پھر جاؤ پس ہمارے رسول تک تو واضح پہنچا دینا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس مقام پہ بھی اپنی اطاعت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی مستقل اطاعت کا ذکر کیا، اور صیغہ امر کے ساتھ جیسے اپنی اطاعت کا ذکر کیا تو اطیعوا کا صیغہ ذکر کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کیا تو اطیعوا کا صیغے کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، لیکن مستقل علی الاطلاق ان کی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اولو الامر کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ماتحت رکھا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے، اپنے بڑوں کی اطاعت بھی ضروری ہے، استاد کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن ان کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی کا اور ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر صحیح حدیث ہے، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں صحیح مسلم میں بھی اس کا ایک حصہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ صحابہ کرام خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، لیکن یہ سنت اور یہ ان کا طریقہ
اور ان کی اطاعت یہ مستقل نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 97 اور المستدرک علی الصحیحین میں اور دیگر کتاب میں یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتدوا بالذین من بعدی، ابی بکر و عمر، میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ حضور نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کا اور ان کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ اب ان کی اقتداء اور ان کی پیروی امت پر واجب ہے، لازم ہے، لیکن اب ان کی جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ اسی طرح دیگر جتنی اطاعتیں ہیں وہ مستقل اور علی الاطلاق اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہیں۔ اب یہاں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں جو اولو الامر کی اطاعت ہے، یہ اطاعت بھی مستقل اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اولو جو ہے یہ ذو کی جمع غیر لفظ ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ جمع پر ہوتا ہے اور اس کا مصداق جمع ہے، کوئی ایک فرد واحد مراد نہیں ہے۔ لہذا اہل تشیع کا اس میں ائمہ کی اطاعت کے حوالے سے جو استدلال ہے مستقل علی الاطلاق وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے جو ان کا دعویٰ اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یک وقت سارے نہیں ہیں بلکہ اپنے وقت میں ایک امام اور پھر دوسرے وقت میں دوسرا امام آیا مستقل، وہ ایک وقت میں سارے امام نہیں ہے۔ یہاں جو ہے وہ اولو الامر جو ہیں ان کی اطاعت جمع کی اطاعت کا دیا جا رہا حکم، اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی بیان کر دوں کہ یہاں اولو الامر سے مراد کون ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ سے اس آیت کی تفسیر جو منقول ہے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کی پہلی جلد حدیث نمبر 426 اور 427 لے کے آئے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اولو الفقہ والخیر، یعنی یہاں اولو الامر سے مراد فقہ والے اور بلائی اور خیر والے وہ لوگ مراد ہیں جو بلائی پر ہیں، فقہ والے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فقہ اور دین کی سمجھ عطا کی ہے، ان کی جو ہے اطاعت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ یہاں حاکم وقت بھی مراد ہیں، فقہ والے، بلائی والے اور خیر والے بھی مراد ہیں، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اہل الفقہ والدین، فقہ والے، دین والے، و اہل طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے، الذین یعلمون الناس معانی دینہم، وہ لوگ جو لوگوں کو دین کے معانی سکھاتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جن کی اطاعت کا اللہ رب العزت نے اس مقام پہ حکم دیا ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بھی ہے کہ اگر یہاں اولو الامر کی علی الاطلاق اور مستقل اطاعت کا حکم ہوتا اور اولو العزم اولو الامر جو ہیں وہ معصوم ہوتے تو کبھی بھی اللہ رب العزت جل شانہ جو اگلا حکم دے رہا ہے وہ حکم نہ دیتا۔ اگلا حکم کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اگر تم کسی شے میں جگڑ پڑو، تمہارا تنازع ہو جائے، تو پس تم اس کو کس کی طرف لٹا دو؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر اولو الامر معصوم ہوتا اور اس کی اطاعت مستقل واجب ہوتی تو اس کے ساتھ جھگڑے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لٹانے کا حکم نہ ہوتا۔ یہاں حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانے کا آ گیا تو پتہ چلا کہ اولو الامر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے۔ یہ بنیادی چیزیں تھی۔ اب اس حوالے سے روافض کی طرف سے جو ائمہ کے عصمت پر اور ان کے معصوم ہونے پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے سر فہرست آیت تطہیر بیان کی جاتی ہے جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب یہ آیت بیان کر کے ثابت یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہے اور ان کے بارے میں عصمت کا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں 12 کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا جو سیاق کلام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کے بارے میں ہے۔ ذکر ہی ازواج طیبات کا ہو رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر پوری آیت پڑھ لیں۔ آیت کی ابتدا ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو،
یہ آیت کی ابتدا ہے، اور پھر اسی آیت کو آگے چلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسی آیت میں بیان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جزی نیز اے نبی کی اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاک کر دے۔ یہ آیت اللہ رب العزت جل شانہ نے جو قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، اس کا سیاق کلام بتاتا ہے کہ یہ آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کے بارے میں ہے۔ سیغے بھی بتاتے ہیں، سیاق کلام بھی بتاتا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزازی طور پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نفوس قدسیہ کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس وقت موجود تھی۔ المستدرک علی صحیحین کی حدیث نمبر 3609 ہے، سورہ احزاب کی تفسیر میں امام حاکم اس حدیث کو لے کے حضرت ام سلمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، ما انا من اہل البیت، یا رسول اللہ کیا میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکی اہلی خیر وہؤلاء اہل بیتی، فرمایا تو میری بہترین اہل بیت ہے اور یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے اور قرآن مجید کی اس آیت کے سیاق کلام سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات اور یہ جو نفوس قدسیہ جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا تھا، ان کو حضور نے اعزازی طور پر اہل بیت میں جو نا وہ شمار فرمایا ہے، یہ تمام اہل بیت ہے۔ تو کیا روافض جو عصمت کا عقیدہ اس آیت سے جو مولا علی اور سیدہ کائنات اور امام حسن و حسین کے بارے میں اور 12 اماموں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کیا یہ عقیدہ پھر اہل بیت جو ہیں وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ حضور کی ازواج طیبات کے بارے میں بھی کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ ہم بھی نہیں کہتے، عصمت کا عقیدہ ہم بھی جو ہے اس آیت سے نہ ازواج طیبات کے بارے میں ہم کلیم کرتے ہیں اور نہ ہی دیگر ائمہ اہل بیت کے بارے میں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس میں ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، عصمت کا عقیدہ اس آیت سے بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں پھر آیت مودت بھی پیش کی جاتی ہے، اور آیت مودت کو بیان کر کے بھی اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں اور ائمہ اہل بیت وہ معصوم، حالانکہ یہاں دور دور تک عصمت کا جو استدلال روافض کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت اس میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہے عظمت، شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا کمال، بحمدہ تعالی اہل بیت طہار کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن جو چیز اور جو بات روافض ثابت کرتے ہیں اس آیت سے، آیت مودت سے عصمت وہ بالکل ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو دلائل روافض کی طرف سے علماء نے پیش کیے ہیں، ان کے علماء نے ان میں سے ایک دلیل حدیث ثقلین ہے جو کہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے مختلف الفاظ مختلف کتابوں میں مجروح، مجہول اور ضعیف راویوں سے بھی موجود ہیں۔ اس کا صحیح ترین جو ایک طریق ہے وہ صحیح مسلم میں 6225 نمبر ہے، حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس طریق سے بالکل عقیدہ عصمت کا دور دور تک کوئی ثبوت غیر انبیاء کے لیے اور ائمہ کے لیے ثابت نہیں ہوتا، اور وہ حدیث ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں۔
تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد کابرت سنی وقادم احدی، میں عمر کے اعتبار سے بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، ونسیت بعد الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سنی تھی ان احادیث میں سے میں بہت ساری احادیث بھول چکا ہوں، تو جو میں تمہارے سامنے بیان کروں گا اس کو لے لو، اور جو مجھے یاد نہیں ہے وہ اس کے اعتبار سے مجھے تکلیف میں نہ ڈالنا۔ تو پھر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ یہ تھا کہ ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس سے تمسک کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ کی ترغیب دی اور کتاب اللہ پر ابھارا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے تمسک کرو، ثم قال واہل بیتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کے حقوق اپنی امت کے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کیے کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور میری اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف رکھنا، میری اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف رکھنا، میری اہل بیت کے حوالے سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب دو چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کے گئے، ان میں سے پہلی کا ذکر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے تمسک کرنا۔ تمسک کے اعتبار سے جس چیز کا ذکر کیا وہ کتاب اللہ ہے۔ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ کے، کتاب اللہ سے تمسک کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور دوسری چیز جو تمسک کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، امام مالک رحمۃ اللہ اپنی موطا کے صفحہ 363 پر، امام بہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ للبہقی اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے، اور امام حاکم المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 اور حدیث کا نمبر ہے 321 لے کے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، بے شک میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، فلن تضلوا ابدا، پس ہرگز تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ ہے و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو جس کے تمسک کا حکم ہے اور جو علی الاطلاق امت پر جس کی اطاعت واجب ہے، وہ اللہ رب العزت جل شانہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو واجب الاطاعت علی الاطلاق ہیں اور مستقل جن کی اطاعت امت پر واجب ہے۔ اب وہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو حدیث ثقلین میں بھی جس چیز کے تمسک کا اور علی الاطلاق جس کو واجب قرار دیا گیا ہے اور مستقلاً جس کی اطاعت امت پر واجب ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو دلائل پیش کیے تھے عصمت کے حوالے سے، اس کا جواب بھی الحمدللہ میں نے پیش کر دیا۔ اور ایک کراچی کے شیعہ عالم ہیں، انہوں نے عصمت ائمہ پر ایک دلیل پیش کی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں عصمت ائمہ پر یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں کھلنے والے جتنے صحابہ کے دروازے تھے وہ دروازے سب بند کروا دیے اور صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ باقی چھوڑا۔ یہ دلیل ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ائمہ اہل بیت کی عصمت پر۔ حالانکہ عصمت جو ہے وہ 12 اماموں کے لیے مانتے ہیں، لیکن اس میں تو صرف مولا علی کا ذکر ہے، اور وہ بھی اگر آپ حدیث کو دیکھتے ہیں تو اب یہ اس حدیث کو سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ جو حکم ارشاد فرمایا وہ تقریباً 4 یا 5 ہجری کے قریب تھا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، اور ایک حکم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں کھلے والے دروازوں کو بند کرنے کا دیا، وہ اپنے وصال اقدس کے بالکل عین قریب اپنے آخری ایام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور وہ صحیح بخاری میں 466 نمبر حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سدا، مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، الا باب ابی بکر، صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ بھائی اگر دروازہ کھلا رہنا عصمت کی دلیل ہے تو یہ جو دروازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں کھلا رہنے کا حکم دیا، صرف ایک دروازہ، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے۔ حالانکہ ہم اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عصمت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم عصمت انسانوں میں صرف انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے لیے مانتے ہیں، کیونکہ ان کی جو اطاعت ہے وہ مستقل علی الاطلاق واجب ہے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے علاوہ باقی جو ہے امتیوں کی مستقل علی الاطلاق اطاعت اور ان کا تمسک وہ واجب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے دلائل وہ پیش کرتے ہیں وہ بالکل ان کی کوئی استدلال کی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک شیعہ عالم نے حدیث ثقلین پر گفتگو کرتے ہوئے جو روایتیں پیش کی ہیں ان میں سے ایک جامع ترمذی کی روایت پیش کی ہے، اور جامع ترمذی کی روایت میں زید بن حسن ایک راوی مجرور راوی ہے، اور ایک طریق میں محمد بن فضیل راوی وہ مجرور راوی ہے، اور امامیہ راویوں میں سے ہے جو ہمارے ہاں ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح مسند عبد ابن حمید سے ایک روایت پیش کی ہے جس میں یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی وہ کٹر امامی اور رافضی راوی ہے، اس کی روایت بھی ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل سے ایک روایت ایک طریق پیش کی ہے جس میں عطیہ اوفی الکوفی اپنے استاد ابو سعید الکلبی سے روایت کرتا ہے، یہ دونوں راوی اہل سنت و جماعت کے ہاں مجرور راوی ہیں، ان کی روایت ہمارے ہاں خصوصاً عقائد کے مسئلے میں تو بالکل حجت نہیں ہے۔ لہذا یہ دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں عصمت آئمہ پر، ان کا یہ استدلال جو ہے وہ بالکل عصمت کے حوالے سے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب آخر میں دو حوالے اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت سے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک حوالہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول کافی باب الاخذ بالسنہ سے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل شیء مردود الی الکتاب والسنہ، ہر شے کتاب اور سنت یعنی قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف لٹائی جائے گی، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خطبہ، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، اہل تشیع کے ہاں بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ یہ 4 صدی میں شیخ شریف ردی اس نے یہ خطبات جمع کیے، اہل تشیع کے ہاں معتبر اور مستند مانے جاتے ہیں۔ اس میں خطبہ نمبر 214 ہے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ خطبہ اہل تشیع کے ہاں جو نظریہ عصمت ہے انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اس نظریہ عصمت کی بالکل سرے سے نفی کرتا ہے۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيَ، میں اپنے نفس کو خطا سے بالا تر نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو خطا سے بالا تر نہیں سمجھتا، وَلَا آمَنُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي، فرماتے ہیں اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں۔ ایک تو اپنے آپ کو میں خطا سے بالا تر نہیں سمجھتا اور اپنے فعل کو لغزش سے محفوظ نہیں سمجھتا، یہ کہہ کر سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ عصمت کی نفی کر دی کہ میں اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتا۔ جب مولا علی اپنے آپ سے عصمت کی نفی کر رہے ہیں تو کسی اور دوسرے کے لیے پھر عصمت جو ہے اس کا ثبوت کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہذا ائمہ اہل بیت سے بھی یہ بات بالکل صراحتاً ثابت ہے کہ وہ اپنے آپ سے عصمت کی نفی کرتے تھے، اپنے لیے وہ عصمت کا عقیدہ بالکل ہرگز قبول نہیں کرتے تھے۔